ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همضات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی عظمت تقدیر کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے. اس کائنات کے نظام کو بنانے میں، چلانے میں اور بالآخر اسے ختم کرنے میں اس کا نہ ہی کوئی معاون ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. انکن بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کی طرف سے مبعوث کردہ آخری پیغمبر اور رسول ہیں. آپ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں. آپ کی ہستی مبارکہ وہ ہستی ہے کہ جن کو فالو کر کے، جن کے نقش قدم پہ چل کے، جن کی اتباع کر کے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. بے شمار رحمتیں، برکتوں کا نزول ہو صحابہ اکرام، محدثین، ائمہ نظام رحمہم اللہ تعالی میں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کی شریعت کو ہم تک کما حق پہنچانے کا حق ادا کیا ہے. آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ ایک ایسا خطہ روئے زمین کا جس میں دن میں کئی مرتبہ آنے کا ہمارا اتفاق ہوتا ہے. کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے. اس کی اسلام کی نظر میں، اللہ رسول کی نظر میں حیثیت، اہمیت اور فوقیت عام دنیا سے کیا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب اس پوری کائنات کے اندر ایک بھی اللہ کا گھر نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی، سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلا گھر کہ اس وقت ہم گلی کوچوں میں، محلوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا کونا ہو جہاں پہ ہمیں مسجد نظر نہ آتی ہو. لیکن وہ وقت یاد کریے گا کہ جب پوری روئے زمین پر ایک بھی اللہ کا گھر نہیں تھا اور سب سے پہلا اس نے اپنا گھر اور اپنی مسجد مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے نام سے بنائی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بات کی خبر دیتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ یہ وہ پہلا گھر ہے جسے ہم نے مکہ المکرمہ میں لوگوں کی گشت و ہدایت کے لیے بنایا ہے. اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے، یہ عمومی طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے. اس سے بہت پہلے جب اللہ نے اس دنیا کو بنایا تھا، سب سے پہلے اس کعبہ کی اسی جگہ پر جہاں پر آج موجود ہے، اللہ کے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی. اور اس کے بعد بالکل اسی جگہ پر، انہی بنیادوں پر سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس کی تعمیر نو کی تھی. اور تیسرے نمبر پر پھر اس کی بنیادیں دب گئی، مضبوط ہو گئی اور ظاہری طور پہ آثار ختم ہو گئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ کا رخت جگر بھی ساتھ ہے، سیدنا اسماعیل بہت چھوٹے ہیں. تو تیسری تعمیر انہی بنیادوں پر یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی ہے.
یہ اللہ کا گھر سب سے پرانا نہیں بلکہ عظمت کے حوالے سے یہ اتنا عظیم گھر ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملتا ہے۔ اور یہ اتنا عظیم گھر ہے جس میں اللہ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کو رکھا ہوا ہے۔ وہاں پر حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، کئی مناسک اللہ نے اس گھر کے اندر ہی رکھ دیے ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، اور اس کے بعد صفا مروہ ہے، اس کے بعد زمزم کا کنواں ہے، اس کے بعد یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور یہ اتنا عظیم گھر اور مسجد ہے کہ انسان پوری دنیا میں جس خطے میں بھی نماز ادا کرنا چاہے تو اللہ نے اس کو قبلہ بنایا ہے، کعبہ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا عظیم گھر جو مسجد کے روپ میں ہے، یہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کردہ مسجد جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، یہ وہ عظیم گھر ہے جسے خود آقا کائنات اور آپ کے ساتھیوں نے اپنے دستے مبارک سے تعمیر کیا ہے، عملی طور پر اس پہ کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ وہ عظیم گھر ہے جس کے بارے میں سبھی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز پڑھنا 1,000 نماز کے برابر اس کا اجر ملتا ہے۔ اور یہ وہ عظیم دوسری مسجد ہے کہ جس میں اللہ نے ایک خطہ رکھا ہوا ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے جس کو روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے جنت کے ٹکڑوں سے ایک ٹکڑا بنا دیا ہے۔ آپ کا فرمان ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کر جو میرا منبر ہے جہاں سے آقا چل کے آتے تھے، گھر سے نکلتے تھے، منبر پہ تشریف لے جاتے تھے، اور مصلی امامت سے پھر اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے تھے، جس گزرگاہ سے روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے رسول تشریف لاتے تھے، اللہ نے اس ٹکڑے کو جنت کا ایک ٹکڑا قرار دیا ہے۔ اور تیسری مسجد جو کہ فلسطین کے اندر ہے، مسجد اقصیٰ، اور یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ تھا، اور یہ بہت عظیم مسجد ہے۔ جب آقا کائنات کو معراج ہوا تو معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے لے کر فلسطین کا سفر کیا، اور اسی عظیم مسجد کے اندر آپ نے تمام انبیاء کو امامت کروائی۔ سارے نبی اس مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور بڑے ہی سخت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا وہ قبلہ اول جس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی جاتی تھی، اور جس مسجد کے بارے میں آقا علیہ السلام کا خود فرمان ہے کہ اگر زیارت کی نیت سے کسی مسجد کا تقدس سمجھتے ہوئے، ثواب سمجھتے ہوئے، نیت اور ارادے کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے تو وہ 3 مسجدیں ہیں، ایک بیت اللہ ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔ لیکن آج وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، ان کا وہاں پر تسلط ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ فتح یاب کرے اور ہمارا قبلہ اول آزاد ہو جائے۔ چوتھی اہم مسجد جو آقا کائنات نے ہجرت کے دوران مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کی تو مدینہ سے کچھ سفر پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے قیام فرمایا، اور وہاں پہ مسجد قباء آپ نے بنائی۔ اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، نفلی نماز کی بات ہے، اسے اللہ مکمل ایک عمرے کا ثواب ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان مساجد کے اس روئے زمین پر بڑے بڑے اللہ کے گھر موجود ہیں۔ دمشق کے اندر جامعہ مسجد دمشق، یہ اپنی مثال آپ ہے، بہت عظیم الشان اللہ کا گھر ہے۔ اس کے علاوہ شاہ فیصل رحمہ اللہ تعالی نے
کئی ملکوں کے اندر اپنے نام سے مسجدیں تعمیر کی، ان میں سے فیصل مسجد اسلام آباد میں پاکستان کے اندر ہے، دیگر اور بھی ممالک میں ہیں، بادشاہی مسجد ہے، سندھ کے اندر ایک تاریخی مسجد ہے۔ افسوس کی بات ان مساجد کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ عبادت گاہیں کم رہ گئی ہیں اور سیر گاہیں زیادہ بن گئی ہیں۔ تو بہرحال ان مساجد کی مختصر سی تاریخ کے بعد اصل ہمارا جو نقطہ نظر ہے یا جو موضوع ہے جن کی طرف آپ احباب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس پورے گوئے زمین پر سب سے مقدس، سب سے مطہر، سب سے پاکیزہ اور سب سے امن والی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کا گھر مسجد ہے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد کا ٹکڑا یہ سب سے بابرکت اور مقدس ہے اور بازار یہ سب سے بری جگہ ہے۔ ضرورت کے تحت تو ٹھیک ہے، اس میں بیٹھ کر بازاروں میں انسان بہت ساری من مرضیاں کر لیتا ہے، بہت سارے شیطانی امور سے انجام ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے باتیں سننا پڑتی ہیں، یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ ضرورت کے تحت تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک مومن بندے کو بڑے احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا مسجد تو سب سے مقدس جگہ ہے اور یہ سب سے بابرکت ہے، اور یہ وہ عظیم خطہ ہے کہ جس کی تعمیر کا اللہ نے جو عہدہ رکھا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کائنات نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ جنت میں اس کا ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ لیکن مسجد کی تعمیر کے جو اصول و ضوابط قرآن نے بیان کیے ہیں وہ بھی بڑے قابل غور ہیں۔ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، اللہ فرماتے ہیں ایک خاص مسجد کے تناظر میں یہ آیت ہے، لیکن اس کا مفہوم عام ہے کہ مسجد تو وہ ہے کہ جس کی بنیاد تقوی کی بنا پہ رکھنی چاہتی ہے۔ صرف تقوی کی بنا پہ مسجد ہوگی تو وہ مسجد ہے، ورنہ اس کے نتائج وہ نہیں رہیں گے کہ جو اللہ کے گھر سے نکلنے چاہیے۔ پھر پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شروع میں نے تلاوت کی ہے، فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ بے شک مساجد تعمیر کرنے والے یہ صرف وہ لوگ ہیں، یہ اتنا عظیم کام ہے، ہر کسی کی توفیق میں شامل نہیں ہے، ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ فرمایا اس کو تعمیر کرنے والے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ ان کے دلوں میں کسی کا ڈر ہی نہیں ہوتا۔ ان صفات کے حامل لوگ یہ انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ دو طرح کی تعمیر مراد ہے، یہ بات اور آیت سمجھنے والی ہے۔ ایک تعمیر ظاہری بھی ہے جو اینٹوں سے کی جاتی ہے، پیسے لگا کے کی جاتی ہے، یہ تعمیر بھی مراد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص ان صفات کا حامل نہیں ہوتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، زکات نہیں دیتا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسجدیں تو وہ بھی بناتے ہیں۔ بڑے ایسے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جنہوں نے ایک پورا اللہ کا گھر صرف اکیلے بندے نے تعمیر کیا، لیکن وہ پکا بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا، ایون کہ مسجد کی تعمیر میں مسجد کے اندر موجود ہوتا تھا، اور جب نماز کا وقت ہوتا وہ باہر نکل جاتا یا کھڑا رہتا۔ اور اس نے کہا
کہ مسجد میں میں نے کسی کا بھی 1 روپیہ نہیں لگانا، اپنی جیب سے میں نے مسجد بنانی ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ پھر بات کیا ہے؟ اللہ کا قرآن تو سچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجدیں وہی تعمیر کرتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تعمیر کا مطلب صرف اینٹیں لگانا نہیں ہوتا۔ تعمیر انسانیت کا لفظ آپ نے سنا ہے، اردو میں بولا جاتا ہے کہ انسانوں کی تعمیر، انسانوں کی تعمیر، اس میں سیمنٹ اینٹیں نہیں لگتی۔ اس سے مراد ہوتا ہے کہ انسانوں کی تربیت، ان کا کردار، ان کا عمل، کریکٹر، ان کی سیرت، یہ چیزیں تعمیر انسانیت میں شامل ہیں۔ مسجد کی تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مسجد عملی طور پہ بھی بناتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا نظریہ یہ ہے، اس کی سوچ اور فکر یہ ہے، مسجد کے تمام تقاضوں کو پورا رکھنا، مسجد کی آبادی کا خیال رکھنا، مسجد کا ادب و احترام کرنا، اور مسجد کے اندر جس مقصد کے لیے اللہ نے مساجد بنائی ہے ان کا فکر کرنا اور ان کو آباد کرنے کے لیے ہمہ گوش ہو کے محنت کرنا، یہ بھی تعمیر مسجد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ والی تعمیر، پیسوں والی تعمیر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اس کی آبادی کی، اس کی توقیر و عظمت کی تعمیر صرف وہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ایمان ہے اور وہ خود نماز پڑھنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ مسجد تعمیر کر کے فخر محسوس کریں گے، فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، ناجائز پیسہ لگا کے، ناجائز اس پہ پیسہ اور اس کی تعمیر پہ لگا کے چیزیں، اس میں فخر محسوس کریں گے۔ فرمایا یہ قیامت کی علامتیں ہیں، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، کہ میں نے مسجدوں کو چونا کچ کرنے سے، اضافی چیزیں لگانے سے نہ میں نے حکم دیا ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ 2 حدیثیں بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں حدیثوں کے تناظر میں جو وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مسجد تعمیر کرے اور جس طرح اپنے گھروں میں آسائش چاہتا ہے، مسجدوں کو سمجھے کہ بس ایک کوٹھا اکٹھا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے۔ جدید تقاضوں کے مطابق ہر دور کے اندر معاشرے کی جو ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کے اندر صفائی کے لیے پتھر لگا دینا، صفائی کے لیے قالین بچھا دینا، ان چیزوں کا اہتمام کرنا، یہ اس کی بات میں نہیں آتا۔ یہ تو ایسے ضروری ہے جیسے ہم اپنے گھروں کا خیال رکھتے ہیں، گھروں کے بارے میں سوچتے اور فکر کرتے ہیں اور اس میں وہ تمام چیزیں بروئے کار لاتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا اہتمام مسجد میں کرنا ان حدیثوں کے منافی نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسجدوں میں فضول خرچی کا معاملہ کرنا اور مفاخرت کرنا۔ اگر مسجد کا مینار 10 فٹ پہ یا 20 فٹ پہ نظر آتا ہے تو اس کو 100 فٹ تک لے کے جانا کہ محلے میں یا ہمارے شہر میں فلاں مسجد کا مینار اتنا ہے تو 20 فٹ اونچا کریں گے تو بات بنے گی، اور مینار پہ ہی کروڑوں روپیہ لگا دینا، یا ایسی مزید آسائش جو مسجد کی بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حکم ہی نہیں دیا، میں نے اس کی تعمیر کا حکم دیا کہ مسجد تعمیر کریں، تقوی کی بنا پہ کریں، کوئی دوسرا مقصد نہ ہو۔ مسجد پہ خرچ کریں، تقوی کی بنا پہ کریں، کوئی دوسرا مقصد نہ ہو۔ ایک ہی مقصد ہو
کہ میرا بھی اللہ کے گھر میں حصہ ہو، شاید اللہ اس کو قبول کر کے میرا بھی گھر جنت میں بنا دے۔ یہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اگر اس کے حقوق کی بات کریں کہ جو مسجد کے حقوق ہیں وہ کیا ہے اسلام کی نظر میں، سب سے پہلا اس کا حق یہ ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا کاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ یہ آپ کو پتا ہوگا کہ اقبال نے جب مسجد بنائی تھی تو اوپر یہ شعر لکھوایا، اور یہ پھر حقیقت بات ہے کہ مسجدوں کو تعمیر کرنا، ان کو بنانا، یہ مقصد صرف ایک غرض سے ہے، اور وہ غرض یہ ہے کہ مسجد کی آبادی ہونی چاہیے۔ اس مقدس جگہ پہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے بندے نماز پڑھیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے حق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد 5 نمازیں تو ہم پہ فرض ہوتی ہیں، کم از کم زیادہ نہیں 5 نمازیں مسجد میں آ کے ادا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور وہاں پہ جو عالم ہوگا وہ اتنا خطرناک ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا، کوئی چھت نہیں ہوگی، سورج انسان کے بالکل قریب ہوگا۔ ایسے میں چند خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کریں گے۔ یہ بات مشہور ہے کہ 7 بندوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ مہیا کریں گے۔ یہ عرش کے لفظ ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملے۔ جس حدیث میں یہ عبارت موجود ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ اپنا سایہ دیں گے۔ یہ عرش کا لفظ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، پھر اس میں تعبیر کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ چونکہ عرش پہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ عرش کے نیچے بندے ہوں گے۔ جو الفاظ اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں ان میں فرمایا یوم لا ظل، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، الا ظلہ، مگر ایک اللہ کا سایہ۔ اللہ اپنا سایہ ان 7 بندوں کو نصیب کریں گے، ان میں سے ایک بندہ ہمارے موضوع کے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا رجل، ایسا آدمی قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا مسجد کو بنایا ہوا ہے، وہ مسجد میں آ کے سکون محسوس کرتا ہے، نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اس سے طاقت محسوس نہیں کرتا۔ جب جھنجر دنیا کے اس کے ذہن پہ سوار ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے ریلیف کہیں ملے گا تو وہ اللہ کے گھر میں جا کے ملے گا۔ پانی مچھلی میں زندہ، مچھلی پانی میں زندہ رہتی ہے، مچھلی کے بغیر تو پانی کے بغیر تڑپ جاتی ہے۔ ایک مومن کا دل ایسے مسجد کے ساتھ جڑا ہو، مسجد سے اتنی محبت ہو کہ وہ مسجد میں ہی اپنا وقت گزارے زیادہ سے زیادہ، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، میں اس کو اپنا سایہ عطا کروں گا۔ یہ اتنا خوش نصیب شخص ہوگا۔ ان المساجد للہ، دوسرا مسجد کا حق یہ ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے خود یہ خبر قرآن میں دی ہے، ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ مسجد میں کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر بنا کر اس کے ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کر، مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اور اللہ کے شریک بنانا اور زبان سے یہ لفظ کہنا، رسول کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر لے جا کے کھڑا کر دینا، اور یہاں پر غوث اعظم کا نام پکارنا اور اللہ کے علاوہ لوگوں سے مدد طلب کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں خاص اللہ کا گھر ہیں، اس پہ کسی دوسرے کا نام چسپا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کو گوارا ہی نہیں ہے۔ پکارنا تو دور کی بات ہے،
اللہ فرماتے ہیں یہ خاص میرا گھر ہے، اس میں بیٹھ کر خرید و فروخت کی باتیں بھی نہیں کرنی۔ بیع کو اللہ نے منع قرار دیا ہے، چیز کو بیچنا، لینا اور دینا اس کے معطل مسجد میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کا اعلان بھی اللہ کے رسول نے مسجد میں کرنے سے منع کیا کہ چیز، ایک آدمی تھا صحابی ہے، اس کی کوئی چیز گم ہوتی ہے، مسجد میں اس نے اعلان شروع کر دیا۔ آقا کائنات نے فرمایا، آپ نے بد دعا دی اس کو، کہا کہ اللہ کرے اس کی یہ گم شدہ چیز ملے ہی نہ۔ مسجدیں کس لیے ہیں؟ مسجد خالص اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کے خوف سے بالا تر ہو کے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے مشاہدے میں آپ کی مسجد کی وہ بات نہیں کر رہا، نہ ہی مجھے اس کا علم ہے اس کے کسی پس منظر کا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم نے جہاں بھی گئے ہیں یا موقع ملا ہے تو لوگوں نے مسجدوں کی نسبت اپنے باپ دادوں کی طرف کی ہوئی۔ میں جس سے ملا ہوں اس نے کہا کہ میرے دادے کی مسجد ہے، کسی نے کہا میرے باپ کی مسجد ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی دوسرے کو پکارنا اس میں جائز ہے نہیں ہے۔ وہ بڑے خود یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ ہوں یا دادا ہوں، ان سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے جنہوں نے مسجد کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیا۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اللہ اس مسجد سے محبت کی وجہ سے انشاءاللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ قیامت تک جو لوگ مسجد میں آ کے نمازیں پڑھیں گے یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا، لیکن ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد کسی کے باپ دادے کی نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور ہمیں اس سوچ کے تحت اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہم بناتے ہیں، جو مسجد کا نمازی ہے، عام مسلمان ہے، یہ اس کے لیے اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں گوارا نہیں کرتا کہ میرے گھروں کو کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے۔ پھر اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی پاکیزگی کا انتظام کرنا۔ اس حوالے سے بڑی غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد کا جو خادم ہوتا ہے اس کا کام مسجد کی صفائی کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خادم رکھنا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، یہ صرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ تاکہ پراپر طریقے سے مسجد کا نظام چلے، ایک بندے کی رسپانسیبلٹی ہو، وہ جواب دہ ہو، اس کو پتا ہو کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ قدر نہیں ہے کہ ہم مسجد کی صفائی کے حوالے سے، اس کے انتظام کے حوالے سے بالکل بے بہتر ہو جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تو اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا، نبی بھی عام نبی نہیں ہے، جد الانبیاء ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کی لڑی سے اللہ نے بے شمار انبیاء کا سلسلہ مبعوث کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان تطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم اسماعیل اس کو بنا کے چھوڑ نہ دینا، ان کی صفائی بھی تم نے کرنی ہے، میرے اس گھر کو اس صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جو مسجد میں آنے والے نمازی ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے مہمانوں کی میزبانی بھی تم نے کرنی ہے، ان کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ مسجد کی صفائی یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے مرتبے کی بات ہے اور بڑے اجر کی بات ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے، انسان کے 360 جوڑ ہیں، جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، اور جب یہ صبح بیدار ہوتا ہے اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں اللہ نے ایک صدقے کو فرض قرار دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا
اللہ کے رسول 360 صدقے ہم کیسے کریں گے؟ ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام بتاتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک کر لینا، اللہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دے گا۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا مسجد کی صفائی کر دینا۔ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے، مسجد کی صفائی کر دو گے تو 360 جوڑوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، رکاوٹ والی ہے، اس کو دور کر دینا، پھر بھی اللہ یہ صدقہ ادا کر دے گا۔ تیسری آپ نے چارج کی 2 رکعتوں کا ذکر کیا، ظہر کی اشراق کے بعد جب سورج اوپر آتا ہے اس وقت 2 نفل پڑھنا۔ آپ نے فرمایا یہ تینوں کام کر لو یا تینوں میں سے ایک بھی کر لو تو انسان کے جوڑوں کا صدقہ روزانہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت ہے، ایک روایت میں مرد کا بھی ذکر ہے، تو وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد میں جھاڑو لگانا، اس کی صفائی کا انتظام کرنا۔ کچھ دنوں سے اللہ کے رسول کو نظر نہیں آئی، آپ نے پوچھا وہ اماں جی کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کرتی؟ صحابہ نے فرمایا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ نے اس کو بڑا ہلکا سا لیا، یہ غریب سی عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، تو کیا بات ہے، یہ مسجد میں آتی تھی، جھاڑو دے دیتی تھی۔ کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے کہا آپ کو تکلیف کیا دینی ہے، ہم نے جنازہ پڑھا کے اس کی تدفین کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، کہا کہ تمہیں نہیں پتا وہ کتنی عظیم عورت تھی اور اس کا کام کتنا عظیم تھا، مجھے لے چلیں قبرستان، اس کی قبر بتائیں۔ آپ نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا اور پھر اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے اس کے لیے دعا بھی کی۔ مسجد کی صفائی کا انتظام کرنا یہ مسجد کا حق ہے، اللہ کے گھر کا حق ہے، اور یہ خادم کی ذمہ داری صرف نہیں ہے، یہ صرف ایک نظر کی حد تک ضروری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کا اس حوالے سے حق ادا کیا جائے۔ خصوصی توجہ مسجد کے حوالے سے جو چند چیزیں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکتا ہے اور اس میں خرابی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا کوئی ظالم ہے نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کسی کو روکے کہ بھئی مسجد میں نہیں جانا۔ اس کا مراد، اس سے مراد جو ہے یہ الفاظ کے ساتھ روکنا نہیں ہے۔ مسجد کے اندر اگر کسی شخص کا یہ کردار ہے، لوگوں کو اذیت سے بات کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، فتنہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، شر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، جس سے تنگ آ کے لوگ مسجد چھوڑ دیں یا کوئی مسجد میں نہ آئے، یہ اس سے مراد ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکتا ہے، دیوار بن جاتا ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ مسجد میں نہ آئے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس میں خرابی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ المیہ ہے یہ ہمارے پورے ملک کے اندر، الا ماشاءاللہ ہر مسجد میں یہ ماحول بنے پڑے ہیں، اور مسجدیں جہاں پہ انسان نے جا کے سکون حاصل کرنا تھا، اطمینان حاصل کرنا تھا، سکھ کا سانس لینا تھا، وہ فتنے کا گھر بن چکی ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہماری تبدیلی فرمائے، تو یہ بات بن سکتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو میرے گھر کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آقا مسجد طیبہ میں تشریف فرما ہے، ایک بتو داخل ہوتا ہے، دیہاتی ہے، اس نے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کا گھر یہ اتنا پاکیزہ ہے، یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کسی حصے میں تھوک پھینکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر غلطی سے کوئی تھوک
پھینک دیتا ہے تو آپ نے فرمایا فوری اس کو دفن کر دیا جائے. یہ اتنا پاکیزہ گھر, اور کوئی بندہ پیشاب کر رہا ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے مسجد میں کوئی آگے بزرگ ہو, دیہاتی ہو, ان پڑھ ہو, اور کوئی ایسا کام کرے, ہم تو شاید گردن اتارنے تک جائیں. اللہ کے رسول بیٹھے ہیں, صحابہ اٹھے اسے پکڑنے لگے, آپ نے روک دیا, کہا رک جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, اس کو کرنے دو. جب کر لیا تو اللہ کے رسول نے اس سے صفائی کروائی, اس کو پاس بلایا اور کہا کہ بھائی یہ اللہ کے گھر ہیں, یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں کہ جس کے کردار کی وجہ سے مسجد سے لوگ باغی ہو جائیں. انما یامر مساجد اللہ, پھر وہی آیت ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کرنے والے وہ انسان ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ایمان ہوتا ہے اور اللہ کے بارے میں ایمان ہوتا ہے, اور یہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں. یہ اللہ کی خالص اللہ کے بندے, انہی کو اللہ تبارک و تعالی مسجدوں کے سلے میں قیامت کے دن جنت میں کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا ادب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کا خطہ وہ خطہ ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی ایسی حلال کردہ چیز ہے جو سمیل ہو, جس میں بدبو آئے, کچا پیاز وغیرہ کھا کے بھی مسجد میں نہ ہو. یہ مسجدیں بازاروں کی طرح, دکانوں کی طرح, ڈیروں کی طرح, ہمارے گھروں کی طرح نہیں ہے. یہ روئے زمین پہ ایک الگ جگہ ہے جس پہ اللہ کی براہ راست رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ مسجدیں وہ ہیں کہ جن میں اللہ کے نورانی فرشتے داخل ہوتے ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے فجر کے وقت آتے ہیں, پچھلے ٹائم آتے ہیں, نمازوں کی گنتی ہوتی ہے, حاضری لگتی ہے, اللہ کے سامنے رپورٹیں تیار ہو رہی ہیں. جمعے کے دن کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو فرشتے رجسٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں, خطیب بات شروع کرتا ہے, بیٹھ کے سننا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ عظیم خطے ہیں. آپ نے فرمایا کچا پیاز کھا کے بھی مسجد میں نہ ہو, اللہ کی نورانی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے. جب حلال کردہ چیز کو کھا کے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے تو پھر تمباکو نوشی کر کے, سگریٹ پی کے, یہ کام کر کے مسجد میں آنا اللہ کو راضی کرنے کا باعث بنے گا یا اس کی ناراضگی کا باعث بنے گا؟ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مطابق ہے. مسجد کا یہ حق ہے کہ اس کو مقدس جگہ سمجھ کے آنا اور اس میں پاکیزگی کے ساتھ آنا, کوئی ایسی چیز استعمال کر کے نہ آنا جس سے فرشتوں کو تکلیف ہو, یا جو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں. اور یہ مسجد کے آداب میں سے ایک یہ ہے, مسجدیں تو وہ عظیم خطے ہیں. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب مسجد کے قریب سے گزرتے تھے تو تیزی کے ساتھ گزر جاتے تھے, ہم سے کہیں ایسا کام نہ ہو جائے جس سے مسجد کی بے حرمتی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جب تم مسجد کے قریب سے گزرو, ہتھیاروں کا دور تھا, تیروں اور تلواروں کا دور تھا. آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسجد کے سامنے سے گزرے اور اس کی تلوار ننگی ہو, تلوار کو دیام میں ڈال کے پھر مسجد کے پاس سے گزرے. امن کا گہوارہ ہے, امن کی جگہ ہے. مسجد کے قریب سے ہتھیار ننگا کر کے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے, دو بندوں کو دیکھا, آوازیں بلند ہو گئی ہیں, اونچا بولنا شروع کر دیا ہے. آپ غصے میں آتے ہیں, ایک شخص کو بلایا, کہا کہ ان کو میرے پاس لے گیا. بلایا, پوچھا بھئی کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں, یہاں کے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم اس شہر کے ہوتے تو میں تمہیں اس بات پہ کوڑے مارتا کہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے باواز بلند بات کر رہے ہو, اونچی اونچی بول رہے ہو, تمہیں ضرور سزا دیتا. چھوڑ اس لیے رہا ہوں کہ مہمان ہوں.
इतनी भी इजाजत नहीं है। मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना ये मस्जिद के हक में से बुनियादी हक है। मस्जिद में जो जायज अमूर हो सकते हैं, इंसान अल्लाह की इबादत के अलावा मस्जिद में बैठ के अदब के साथ, इख्तराम के साथ, बगैर लगबियात के खा पी सकता है, कोई ममानत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है, आप मस्जिद में बैठ के खाते पीते थे, सहाबा के दरमियान में बैठ कर कभी खजूरे खाते, कभी शरीर आ जाती, आपस में हाल अहवाल पूछना ये बुरी बात नहीं है। मस्जिद का बुनियादी मकसद ही मैं ये समझता हूं कि इसमें इज्तिमाई उम्मत है। एक ही मकसद है कि मुसलमान मस्जिद में इकट्ठे हो जाएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि जब तुम सात बंदी करो, पांव से पांव मिलाओ, शैतान तुम्हारे कदमों से ना गुजर पाए। तुम साथ मिलाओगे, मैं तुम्हारे दिलों को मिला दूंगा। इज्तिमाई उम्मत मस्जिद का मकसद है। यह मस्जिद के नमाजी एक बरादरी की हैसियत से है। 5 बार इनकी मुलाकात होती है। इनका हाल पूछना, कोई मस्जिद में नहीं आया उसको पूछना कि भाई क्यों नहीं आए, कहीं बीमार तो नहीं हो गए, कोई परेशानी तो नहीं है, उसकी ईमानदारी के लिए जाना। ये 5 वक्त अल्लाह हमारी मुलाकात करवाता है। इज्तिमाई उम्मत है। तीसरा अहम बात इस हवाले से मस्जिद के ये है कि अल्लाह ताला इम्तियाजी जो मामलात हैं उनको उनकी तरबियत के हवाले से अल्लाह ने मस्जिद और जमात का इत्तेमाम करवाया है कि एक ही साथ में खड़े हो गए मखलूक व इजाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। यहां पे आके कोई बरादरी, कोई कारोबार, कोई अमीरी, कोई गरीबी, सब खत्म है। सब में सब बराबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के शुरू से पहले सबसे सब ऐसे मिलाते जैसे एक तीर के साथ निशान सीधा किया जाता है। दिलों को जोड़ना मकसद है। और अगर दिली नहीं जोड़ने तो क्या मकसद है मस्जिद में आने का, नमाजें पढ़ने का, साफ बंदी का माना क्या है? मैंने देखा है हर मस्जिद का ये माहौल है। जहां पे भी मैंने देखा है मस्जिद में नमाज हो रही है, ये टोटियों की तरफ लोग ऊंची ऊंची आवाज में बातें कर रहे हैं। जरूरियात की बातें हो सकती हैं, अच्छे तरीके से हो सकती हैं, कोई हरज नहीं है। आवाजों को बुलंद करना, ऊंची ऊंची कहके लगाना या बाजे बुलंद उस तरीके के साथ मस्जिद में रहना जैसे हम बाहर रहते हैं, इस्लाम ने कतई इसकी इजाजत नहीं, इसको हराम करार दिया है। यह मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें खास जो मकासद है उनके तहत आएंगे तो इससे बड़ी सुकून की जगह और कोई नहीं है। फिर बंदे का दिल मस्जिद में लग जाता है, मस्जिद उसका अड़ना बिछोना बन जाती है। बाहर की हालात की संगीनियां और तलगियां उसे परेशान करती हैं। उसका घर सुकून वाला है। नमाज के अलावा किसी भी वक्त मस्जिद में आकर वो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होकर सुकून हासिल कर सकता है। आइए, काबिल गौर बात है कि मस्जिदों की अहमियत के हवाले से मामूली ना समझिएगा। जो चंद गुजारिशात मैंने आपके सामने रखी हैं ये बड़ी काबिल गौर हैं। मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिदों का के अदब और इहतराम का ख्याल रखें, इसके मामलों मददगार बने, ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा मस्जिद के अंदर इस नियत के साथ शामिल करें कि हमने भी अल्लाह से जन्नत में घर लेना है। और मस्जिद में आकर नफरत, हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत इसको पीछे छोड़ दें और नमाजियों को अपना भाई समझें। और पांव से पांव मिलाने का एक ही मकसद है, खुसूसी तौर पे इसके अदब और इहतराम का ख्याल रखना, ये हमारा बड़ी फर्ज है। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो सुना और सुनाया है उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।